دوستوں آج ہم ایک ایسی فلم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کے سب سے بڑے بلاسٹ کی کہانی سناتی ہے، اور نہیں، یہ کوئی ہالی ووڈ کا ایکشن ہیرو نہیں بلکہ ایک ایسا سائنسدان ہے جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل دی۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم نولان کے اوپن ہیمر کی دھماکہ خیز کہانی کا مزاحیہ ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فلم کا آغاز رابرٹ اوپن ہائمر کی ذہانت اور سائنس کے لگاؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نولان نے نیا ایسا ماحول بنایا ہے جیسے آپ خود بھی فزکس کے ساتھ پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جناب پہلے ہی 5 منٹ میں ہی میری حالت ایسی ہو گئی۔ نولان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایٹم بم بنا دوں۔ بھائی تھوڑا سا سائنس لینے کا موقع تو دو۔ کیلین مرفی نے اوپن ہائمر کا کردار اس قدر خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ واقعی ایٹم بم کا موجود ہے۔ ان کی اداکاری میں وہ گہرائی ہے جو آپ کو فلم کے آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، کیلین کی آنکھوں کے نیچے جو حلقے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بم بنانے کے چکر میں بندے کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ کوئی ان کو بتائے کہ فزکس پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیند بھی پوری کر لیا کریں۔ سچ بتاؤں، یہ سائنسدان نہیں، جاسوس لگ رہے ہیں۔ اتنی خفیہ باتیں اور اتنے زیادہ کوڈز۔ دنیا کے لیے اس کے فیصلے کے اثرات پر غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ حصہ فلم کو گہرائی دیتا ہے اور ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اوپن ہائمر سوچتے سوچتے کہیں فلسفے کی کلاس میں چلے گئے تھے کیا؟ بھائی تھوڑا جلدی فیصلہ کر لیتے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اوپن ہائمر صرف ایک فلم نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ سائنس کتنی طاقتور ہو سکتی ہے اور انسانیت کے فیصلے کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر اوپن ہائمر کو پتا ہوتا کہ ایک دن ان کی کہانی کا مزاحیہ ریویو بھی ہوگا تو کیا وہ بم بنانے کے بجائے کوئی اور کام نہیں کرتے؟ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ ارے چاچا، ہم فلم دیکھنے آئے، کوئی عالمی سیاست کا لیکچر تھوڑی نہ دیکھنے آئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اوپن ہائمر فلم کے اگلے ہی سین میں UN کا اجلاس شروع کرنے والا ہے۔ فلم میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کو بڑی سنجیدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ امریکہ اور روس کے تعلقات پر بات ہو رہی ہے اور فلم ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کتنی خطرناک ہو گئی ہے۔ اوپن ہائمر کی زندگی کا زوال فلم کے آخر میں دکھایا گیا ہے، جہاں وہ تنہائی میں گم ہیں اور اپنے بنائے ہوئے ہتھیار پر غور کر رہے ہیں۔ اتنی تنہائی میں تو کوئی شاعر بھی نہ ہو۔ اوپن ہائمر کا یہ سین واقعی دکھ بھرا ہے، مگر نولان نے ہمیں اداس کر دیا ہے۔ فلم کے بعد کے حصے میں ہم اوپن ہائمر کو اپنے فیصلے اور بم بنانے کے نتائج پر غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ اوپن ہائمر کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں، کاش میں نے سائنسدان کے بجائے کوئی دوسرا کام سیکھ لیا ہوتا۔ شاید کھیتی باڑی۔ نولان کی فلمیں ہمیشہ ایک پہیلی کی طرح ہوتی ہیں اور یہاں بھی آپ کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے پورا دھیان لگانا ہوگا۔ نولان کی فلمیں دکھانا جیسے بلکہ کیوب کو حل کرنے کی کوشش ہو۔ آپ کو سارا وقت دماغ کو بھرپور استعمال کرنا ہوگا۔ فلم میں خواتین کے کردار بھی ہیں، مگر نولان کے اسٹائل میں ان کا کردار ثانوی لگتا ہے۔ یہ کردار مضبوط ہو سکتے تھے مگر ان کا اثر بہت محدود دکھائی دیتا ہے۔ نولان کی فلموں میں
خواتین کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بس کہانی کی زینت بڑھانے کے لیے ڈال دیا گیا ہو۔ اگلی بار شاید نولان کو یاد دلانا پڑے گا کہ خواتین کا بھی بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اوپن ہائیمر فلم میں سائنسی حقیقتوں پر زور دیا گیا ہے، مگر کہیں کہیں نولان کی تخلیق پر مبنی دنیا بھی جھلک دیتی ہے۔ نولان سائنس کو تھوڑا سا اور سادہ بناؤ ورنہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ فلم دیکھنے کے لیے ہمیں سائنس دان ہونا ضروری تھا۔ فلم کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی سست کچھ سینز میں آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب کچھ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ فلم کی رفتار کسی رولر کوسٹر کی طرح ہے، کبھی تو سب کچھ تیز ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرین اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ٹرین آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ نولان کا ڈائریکشن اسٹائل ہمیشہ منفرد ہوتا ہے اور یہ فلم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ کیمرہ ورک، رویے اور فلم کی تدوین ایسی ہے کہ ناظرین کو مصروف رکھتی ہے۔ نولان کا ڈائریکشن اسٹائل کچھ اس طرح ہے کہ کبھی تو سمجھ آتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی آرٹ کی نمائش دیکھ لی۔ فلم کے اختتام پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلم سائنسی دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک شاندار تجربہ ہے، مگر عام ناظرین کے لیے شاید کچھ زیادہ پیچیدہ ہو۔ یہ فلم دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے فزکس کا پورا سیمسٹر مکمل کر لیا ہے، مگر کیا یہ آپ کے وقت کے قابل ہے؟ اگر آپ نولان کے پرستار ہیں تو ہاں، ورنہ آپ کو اس فلم سے گریز کرنا چاہیے۔ میں اپنی کہوں تو مجھے یہ فلم بہت اچھی لگی۔ اس فلم میں سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں اور کمنٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو کے اندر۔